اللہ کے قریب آ رہا ہے اور وہ محسوس کر رہا ہے قریب آ رہا ہے، حتیٰ کہ موت کے اندر مشاہدہ پورا ہے۔ اللہ نے خود لکھا کہ جب اس کی جان اس کے حلق میں آ رہی ہے تو مجھے نہیں پتا اس کی میری کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس کی ہم باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ دیکھو کہ تکلیف کون سی تکلیف ہے اور کون سی تکلیف راحت ہے، یہ فیصلہ آپ کرنے کے لیے غور کرنا پڑے گا کہ وہ جو صاحب تکلیف ہے اس کا بیہیویئر کیا ہے تکلیف کے دوران۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر تکلیف کے دوران نظر آ رہی تکلیف کے دوران اس کا بیہیویئر اللہ تعالیٰ کے تقرب میں گزر رہا ہے تو وہ تکلیف جو ہے اللہ کی طرف سے انعام ہے، اور اگر وہ ریزلٹ کر رہا ہے، ریئیکشن کر رہا ہے، ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، بچنے کی فکر کر رہا ہے، یہ تکلیف جو ہے ابتلا ہے اور وہ دنیا دار ہے۔ تکلیف جو ہے دنیا دار کے لیے سزا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے اپنے بندوں کے لیے وہی تکلیف جو ہے وہ راحت ہے۔ تو گویا کہ یہ ریئیکشن کا نام ہے سارے واقعہ، کہ اگر آپ تسلیم کرنے والے ہیں تو اس کی طرف سے آنے والی ہر چیز چاہے وہ مشکل ہی ہو تو اس کو آپ تسلیم کرنے والے بنائے گئے ہیں پیدائشی طور پر۔ اب جس طرح یہ کہا کہ جب لوگوں کو آزمایا جاتا ہے اور تکلیف سے، دکھ سے، تکلیف سے اور موت سے گزارا جاتا ہے تو جو اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں وہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی طرف واپس لوٹا دیے جائیں گے، وہ جیسے جیسے بھیج رہا ہے ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ سارا اس کا کام ہے، ہمیں ہر حال جو ہے ہم اس میں رضامند ہیں۔ اور دوسرا آدمی جو ہے وہ ریئیکشن کرتا جا رہا ہے قدم قدم پر، کہتے یہ ہیں کہ جس چھوٹی موت برداشت نہیں کر سکتا وہ پوری موت کیسے برداشت کرے گا، بڑی تکلیف میں ہوگا۔ چھوٹی موت پتہ کیا ہوتی؟ ٹوٹ گیا انگلی کا جوڑ، ابھی گردن کا جوڑ نہیں ٹوٹا، انگلی کا چھوٹا سا جوڑ ٹوٹ گیا، اب وہ گھبرا گیا، یعنی کہ موت کے آمد سے پہلے چھوٹا سا ذائقہ اس کو چکھایا گیا موت کا اور وہ گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، یہ پوری موت نہیں چکھ پائے گا۔ اور جو تسلیم والے ہیں وہ موت کے مکمل عمل کے تک شانتی اور سکون میں ہیں، اور وہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، آپ ہی دم تک تسلیم میں رہتے ہیں، آپ ہی دم تک سجدے میں رہتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے وہ ابتلا جو ہے یہ بلندی کا ذریعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے جلوے کا ذریعہ ہے اور اس کے تقرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے دو طرح سے تقرب کا راہ دکھائی ہے، ایک انعامات فضل، کہ تم غریبی میں دیکھا پھر تمہیں کشادگی عطا کر دی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام پھیلتے گئے، بڑھتے گئے، واقعات ہوتے گئے، کشادگی آتی گئی۔ ایک راہ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کے تقرب کا، اور ایک راہ یہ ہے کہ تم گھبرانے والے تھے اور تمہیں ہم نے مستقل مزاج بنایا، حتیٰ کہ تم نے اپنے ہاتھ سے ہمیں ہر چیز جو ہے وہ امن و امان واپس لوٹا دی، اتنی بڑی حکمت والا بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے خاص مہربانی میں سے ایک مہربانی ہے کہ اس کے بندے اور اس کے عمل کو اپنی زندگی میں اتنا آسان بناتے ہیں کہ اپنا دخل اس میں دیتے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا راز یوں دریافت کرتے ہیں، اللہ کے جلوہ یوں دریافت کرتے ہیں کہ اللہ عمل کر رہا ہے، بظاہر دیکھنے والے کو ظلم نظر آ رہا ہے لیکن جس پر ہو رہا ہے اس کو احسان نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ہے مزاج اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا۔ تو آپ بلا وجہ پریشان ہوتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر مہربانی کی زیادہ راہیں کھولتا ہے تو اس پر بظاہر ابتلا آتی ہے، اور وہ ابتلا نہیں ہوتی ہے، وہ اس کے تقرر کی بات ہوتی ہے۔ قریب کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ایک ہے احسان کے ساتھ قریب کرنا اور ایک ہے ابتلا کے ساتھ۔ ابتلا کے ساتھ قریب کرتا ہے اپنے اولیاء کو، اپنے بزرگوں کو، اپنے بزرگوں کو، کامن مین کو قریب کرتا ہے۔
آپ کو اگلے فضل کر دیا، کھلا دیا، چل جاؤ، مطلب تیرا راستہ ٹھیک ہو گیا. اور جب اللہ کی راہ پر چلنے والوں طالبین حق جو ہوں انہیں ابتلا کے ذریعے سفر کرایا جاتا ہے. تو ابتلا کا سفر جو ہے یہ راہ حق میں بڑے دور کے مسافروں کا ہے اور بڑے قریب مسافروں کا ہے، بڑے شاہ سواروں کا ہے. اور جو کامن آدمی ہیں ان کے لیے وہی ہے، چلو کھاؤ پیو صبر، کلو وشربو بلا تصرفو، اسراف نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، زندگی بچ گئی ہے مہربانی کرو. کہتا مریض بچ گیا شکر کرو، کہتے جاؤ بھی بچ گیا 10 سال بعد پھر مر جائے گا. تو مر تو اس نے جانا ہے، اس سے پہلے کسی مقصد کے ساتھ وہ اور غروب ہو اس کا سورج، وہ بلا مقصد ہی مر جائے گا، کیونکہ وہ آج جو بچ گیا وہ کل نہیں بچے گا. اس لیے کل وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بھی نہیں بچے گا جس نے اس کو بچایا مریض کو. یہ سارے واقعات ہیں، کھیل تو ختم ہو ہی جانا ہے آخر. اس لیے اللہ تعالیٰ کے راز کیا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنا جلوہ دکھائے تو پھر تکلیف نہیں ہے. اس لیے ایک کہانی بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے انسان دیدار کرے، ناممکن ہے. کہتا ہم اس کو دیکھا ہے. ہم نے کیسے دیکھا ہے؟ کہتا ہمیں دیکھا تھا کہ اس آدمی کو سر بھی الگ تھا، گھڑ بھی الگ تھا اور جسم بھی الگ تھا، ایسا. تو کچھ دیر کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ اس کو الگ الگ ایسے دیکھا. فقراء کو بیان کرتے رہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے اس شام کو جسم کے حصے اپنے الگ الگ کر دیتے. نہیں بات کہانی کے طور پر ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں ہی اپنے اعضاء جو ہے نا انہیں الگ الگ کرنے پر قدرت رکھتے ہیں. سنائی ہوئی ہے بات، ایسا ہو سکتا ہے. مثلا ایک آدمی ایسا کہتے ہیں کہ دو درویش ہیں ایک دوسرے کو تلاش کرنے کے لیے نکلے. میں چھپتا ہوں تم تلاش کرو، میں چھپتا ہوں تم تلاش کرو. ایک چھپ گیا، وہ کہیں دور جا کے مطلب بیچ میں جا کے چھپا، اسے ڈھونڈ لایا. میں چھپتا ہوں تم تلاش کرو. چھپ گیا، نہیں ملا. ان کو آواز دی کہ آواز میں ہار گیا. اسے پوچھا تو چھپا کیسے ہے؟ میں تو بیچ میں گیا، میں دوزخ میں بھی گیا، میں ہر جگہ بھی گیا، زمین میں گیا، آسمان میں گیا، نہیں ملا. انہوں نے کہا تم نے ڈھونڈ نہیں سکتا، میں ہر جگہ چھپا تھا. میں کہاں چھپا تھا؟ میں سارے اسرار دیکھ آیا. کہتا بڑی آسان سی بات ہے، میں نے اپنے جسم کا مٹی کا ایسا مٹی میں ملا دیا، آگ کیسے آگ میں ملا دیا، پانی کا پانی میں ملا دیا، ہوا کا ہوا میں ملا دیا. تو مجھے کیسے ڈھونڈ سکتا ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے چھپنے کا کہ مٹی مٹی میں مل جائے، آگ آگ میں مل جائے، پانی پانی میں مل جائے. تو یہ اس کے مطلب یہ بات ہے. اس لیے وہ لوگ ہوتے ہیں بہت جلوے کو قریب سے دیکھتے ہیں، وہ پھر اپنے اعضاء اپنے عناصر جو ہے نا الگ الگ کر لیتے ہیں. کبھی مٹی ہو کے دیدار کر لیتے ہیں، کبھی آگ ہو کے دیدار کر لیتے ہیں، کبھی ہوا بن کے کر لیتے ہیں. یہ ان کو قدرت ہوتی ہے. چلو قدرت کا امکان آپ کر لو، یہ نہیں کہتے ہر ایک کو ہوتی ہے، لیکن ایسا امکان ہو سکتا ہے. جہاں نہیں ممکن وہاں اس کے لیے ممکن ہوتا ہے. تو فقیر کے لیے جن راہوں پر ممکنات نہیں ہے وہی ممکنات کا راستہ ہے. تو ناممکنات کا راستہ ہی ممکنات کا راستہ ہے اس کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے یہ ماننے والی فطر بنائی ہے اور انکاری فطر بنائی ہے. یہ ازل سے تا امروز چلا آ رہا ہے، ماننے والے اور انکار کرنے والے. چراغ مستقبل اشرار مولا بھی شروع سے چلا آ رہا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنے ساتھ رکھا ہے کہ ماننے والے اور انکاری اپنے ساتھ کھڑا کیا. پھر جب بھی اللہ کا ذکر شروع ہوا یا اللہ کی بات یا اس کی بات شروع ہوئی ہے ایک انکاری ساتھ کھڑا ہوا. ہر دور میں ایسا ہوا، ہر دور میں موسیٰ علیہ السلام ہوا، فرعون ساتھ کھڑا ہوا. مقصد ہے کہ ہر دور کے ساتھ ایسا ہوا، ہر دور کے ساتھ ہوا. سامری کے لیے بزرگ کے ساتھ ہوا ہوگا، ایک واقعہ ہو گیا، ایک اور واقعہ ہو گیا. اسی طرح مطلب بولا بھی ایک واقعہ ہو گیا. یہ ساتھ ساتھ واقعہ چلتا رہا ہے. گویا کہ وہ شیطان جو ابلیس والا واقعہ ہر دور میں ریپیٹ ہوتا رہتا ہے. اس لیول کا نہیں، اس کے سائے میں. یعنی کہ تبھی آپ کو کوئی عرفان حق ہوگا نا کہ اس جیسا وہ کھیل ہو جائے. اس جیسا کھیل جو ہے نا یہ ہوتا رہتا ہے. تب جا کے انسان کو بات سمجھے کہ وہ بات ہوتی کیا تھی، وہ واقعہ ہوگا کس طرح. تو یہ ساری چونکہ انسان کے عرفان کی بات ہے لہذا انسان پر یہ پردے کھلتے ہیں اور اس کو یہ جلوے کے راستے ملتے ہیں. تو ابتلا کے اندر اگر مقام شکر محفوظ ہو جائے
تو سمجھو کہ ابتلا احسان ہے، ورنہ یہ سزا۔ بس اس سے بچنا چاہیے کہ تکلیف جو ہے یہ آپ کے بدعمالی کی سزا ہے۔ اگر تکلیف کے اندر تمہارے اندر تسلیم نہیں ہے، اگر تکلیف میں تسلیم نہیں ہے، گلہ پیدا ہو گیا، اگر دعا منظور نہ ہو اور اللہ سے محبت کم ہو جائے تو سمجھو کہ تم اللہ کے قریب نہیں۔ اور قریب وہ ہے جو دعا منظور ہو یا نہ ہو ہم ہر حال میں راضی، تو جو رہنا ہے ہر حال میں راضی، تو پھر یہ بات ہے یہاں آگے جھوٹا اور سچے کے فرق نکل آتا ہے۔ ورنہ فقیر تو سارے فقراء کے پاس آتے ہیں نا، تو سارے ملے رہتے ہیں کہ جی ہم اللہ والے جو بھی او اللہ والے چل پڑے، کہتا اب طوفان آنے والا ہے، کچھ چھوٹے اللہ والے گھر چلے گئے طوفان آنے والا ہے، اب کچھ جو بیچارے سچے تھے آگے چلے گئے، کہتا اب ایک اور طوفان آنے والا ہے، کسی کی ٹانگ کٹ گئی، کسی کے سار کٹ گیا، کہ تیار ہے کہ تیار ہے، چلتے جاؤ چلتے جاؤ، اور جو آخر ہے نا صادق لوگ رہ گئے۔ تو یہ کہانی اس طرح بنائی ہے لوگوں نے کہ کسی نے کہا کہ پرندوں کی دنیا میں کہانی آپ نے پڑھی ہوگی کہ پرندوں کو آواز آئی کہ تمہارا جو ہے گرو پرندہ، جو تمہارا پیر پرندہ ہے وہ اس پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے اور اس کو جا کے ملو، اور پوچھو اس کا نام کیا ہے، کہ اس کا نام ہے سیمور پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے، وہ تمہارا استاد ہے، تمہارا گرو ہے، تم اس کو ملو۔ وہ جی 1,00,000 پرندے ہوئے جتنے بھی اس علاقے میں تھے سب ہیلپ میں، وہ پرندوں کی طرف پہلے طوفان آیا گر گئے، ہوائیں آئی مر گئے، برف آئی تباہ ہو گئے، چلتے گئے، کوئی آہستہ آہستہ کسی کے پار ٹوٹے، کسی کچھ ہو گیا، کسی کو بچوں کی بیماری کی خبر آئی ہے، وہ پھر واپس چلتے کچھ پہاڑ پر پہنچے پرندے، چوٹی پر دیکھا تو کوئی تھا ہی نہیں وہاں پر، ان کا آواز دینے والے نے غلط آواز دی ہے، تو ادھر دیکھا تو گرو نہیں ہے، کوئی آپ ہی تھے، کوئی پوچھا گیا آواز والے کو، پھر دعا کی کہ یہ آواز کدھر سے آئی تھی، آواز پھر آئی ہے، کہتے تمہارا ادھر ہی ہے گرو، اور اس کا نام سیمور کا ہے، کدھر ہے، کہتے تم گنو کتنے پرندے ہو، انہوں نے گنا 30 پرندے تھے، تو یہ 30 پرندے کو سیمور بولتے ہیں، سی کا معنی 30 ہے، وہ جو ان مشکلات سے گزر کے جائے اس کا گرو وہی ہے، اور گرو وہ تمہارے ساتھ تھا جس نے تمہیں عشق کا سفر طے کرایا۔ گرو کوئی آگے کسی چیز کا نام نہیں ہے، اور گرو اس عشق کا نام ہے جو تمہیں سفر طے کراتا ہے۔ اگر یقین کا سفر طے ہوتا جائے تو یہی گرو ہے، اور اگر یقین نہ ہو تو گرو کسی انسان کا نام نہیں ہے کہ یقین نہ ہو اور مطلب پیر صاحب تم دعا کرو، پیر صاحب کیا دعا کرے، تیرے اندر یقین نہ، آپ انہیں مردہ نہ کہو، ہمیں کہہ رہا ہے مردہ نہ کہو، یہ نہیں کہا کہ آپ انہیں مارو ہی نہ، جن لوگوں نے آپ کی راہ میں جان دی ہے آپ اسے جان نہ لو، جان اسے لینی ہے، اور وہ کہتا ہے آپ سے کہتا ہے آپ انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولا باللہ تشعرون، وہ زندہ ہے، خبر اللہ دے رہا ہے زندہ ہے، اور ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ نے ان کی جان لے لی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ جان نہیں لی ہے، یہ راز دریافت کرو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں اللہ نے ان سے جان لے لی، ان کی تکلیف ہو گئی ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ ان کی جان ہمارے دے لی ہے، یہ زندہ ہے۔ تو گویا کہ اس وقت جب وہ ابتلا ہو رہی تھی وہ کسی خفیہ دروازے سے لازوال زندگی میں داخل ہو رہے تھے، حیات جامدہ میں داخل ہو رہے تھے، جس کی تم گلہ کر رہے ہو وہ عین راحت کا مقام ہے،